نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے بے حق محمد وآل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پاکستان کے تمام مدارس اور بالخصوص اس مدرسہ سلطان المدارس کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام علماء اور بالخصوص قبلہ شیخ آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین نجفی، ان کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علماء اعلیٰ، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین۔ ثم الصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، من اول یوم العداوۃ الی یوم الآخر وبعد یوم الآخر، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین، قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن تبعنی فإنہ منی۔ صلوات پڑھیے بحق محمد وآل محمد۔ حاضرین محترم، سامعین معظم، انتہائی مختصر وقت ہے اور 30 منٹ کا کہا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ سے بھی وعدہ ہے، گھڑی میرے سامنے ہے، جہاں 30 منٹ ہو جائیں گے، بات جہاں بھی پہنچی ہوگی میں روک دوں گا، یہ آپ کے ذہن میں رہے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، جہاں بھی بات پہنچی ہے وہاں روک دوں گا، اور آپ سے اجازت، توجہ ہے میری طرف۔ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا، اور آپ بھی یقیناً پورے پاکستان سے یہاں لوگ آتے ہیں، سندھ سے بھی آئے ہوئے ہیں، اور اگر یہاں وہی گفتگو کی کر کے جایا جائے جو عام مجالس اور جس طرح ہوتی رہتی ہیں، تو پھر میں نہیں سمجھتا کوئی فائدہ ہو۔ اور میرے دوست میری گفتگو سے ہمیشہ آگاہ ہوتے ہیں، اور یہاں بھی جہاں جہاں میں گفتگو کرتا ہوں، کہ کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ تقریر بنے، ہمیشہ کوشش یہ کی جاتی ہے
کہ کوئی بات کہی جائے اور بات بھی وہ جو زمانے کے حالات کے حوالے سے ہو جی، اس لیے کہ وجہ فائدہ کوئی نہیں. عالم و زمانے ہی، عالم وہ ہے جو اپنے زمانے کو جانتا ہو، زمانے کو پڑھے، زمانے کو سمجھے. آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے کا تقاضا کیا ہے، وہ زمانے کے حالات کیا. توجہ ہے میری طرف، ساری بات میری مقدمے نہ گوائیے گا. تو ان حالات کو پیش نظر رکھا جائے، گفتگو اس کے مطابق کی جائے. اس لیے میں نے آیت قرآن مجید کی وہ پڑھی ہے کہ جو جناب ابراہیم کا قول ہے اور اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا. فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے. جناب ابراہیم نے کہا جو میری اتباع کرے گا وہ جلدی جلدی آپ نے چلنا ہے، ٹائم نہیں ہے. جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے عیسیٰ کے ذیل میں، من احبنا فہو منا اہل البیت، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہم اہل بیت میں سے. جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ کیا ہے، ہم اہل بیت میں سے. راوی نے جب یہ سنا قلت وجعلت فداک، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں، منکم، فقط محبت کرے اور آپ میں سے ہو جائے. توجہ کیجئے گا، منکم محبت کرے اور آپ میں سے ہو جائے. تو آپ نے ارشاد اس کے جواب میں جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ فَوَاللَّهِ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، مجھے اللہ کی قسم وہ ہم اہل بیت میں سے جی. اور پھر یہی نہیں رکے، توجہ کیجئے گا، السلام علیکم، مجھے اللہ کی قسم وہ ہم اہل بیت میں سے ہے. اور پھر فرمایا کیا تو نے میرے جد ابراہیم کا فرمان نہیں سنا کہ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو ہماری اتباع کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے. اب اگر ہم اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں، ہم محب سمجھتے ہیں، ہم اہل بیت سے اپنے آپ کو محبت کرنے والا سمجھتے ہیں، تو پھر ذرا مقام کو بھی دیکھیے، عظمت کو بھی اپنی کو دیکھیے. ایک اور مقام پہ معصوم کا یہ ارشاد ہے شیعتنا قد خولکو من فاضل طینتنا، اے شیعو تم ہماری بچی ہوئی مٹی سے. توجہ کیجئے گا، میں نے بات بڑی دور لے جانی ہے اور اپنے ٹائم کے اندر جہاں پہنچی روک دوں گا. شیعو تم ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہو. ہمارے اردو زبان میں محاورہ چلتا ہو بھئی تو کس مٹی کا بنا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں امام کہہ رہے تم ہماری مٹی سے بنے ہو، تو اگر آپ شیعہ ہیں اور آپ ان کی بچی ہوئی مٹی سے بنے تو کم از کم مٹی کا ہی خیال ہو جائے. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اتباع ہے. اس خاندان کے ساتھ اگر رشتہ جوڑنا ہے تو وہ نعرے سے نہیں جڑے گا، وہ اتباع سے جڑے گا. وہ زبانی ضرب و تقسیم سے نہیں جڑے گا. یہ رشتہ تو اللہ سے بھی نہیں جڑتا فقط دعوی محبت لے کے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے رسول ان سے کہہ دے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو. تو یہاں اگر پیغام اللہ سے محبت ہے تو وہاں بھی اتباع کا کہہ دیا. میں کہتا ہوں ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، یہ اتباع ہے کہ ادھر آپ اتباع کریں، دو فائدے آپ کو اسی وقت حاصل ہو جائیں گے. جیسے ہی آپ اتباع کریں گے اللہ سے محبت ہو جائے گی، رسول سے رشتہ جڑ جائے گا. لیکن یہ رشتہ بغیر اتباع سے نہیں جڑتا. اگر آپ چاہیں بغیر اتباع کے، اور اتباع کیا ہے مختصر کر دوں، اتباع کیا ہے؟ رسول کے پیچھے پیچھے چلنا، رسول کی پیروی کرنا. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا یا علی آپ رسول کے ساتھ کیسے رہے؟ تو آپ نے جواب دیا میں تو رسول کے ساتھ ایسے رہا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. توجہ ہے یعنی اللہ کو سلام. یہ اتباع
اتباع یہ نہیں ہے کہ نعرہ تیرا ہو کہ میں نہیں، نعرے پہ نہیں دیکھنا ہے تو چل کدھر رہا ہے، جا کدھر رہا ہے، کردار کی بات ہے۔ دعویٰ، اس دعوے کی دلیل ہے اتباع۔ اگر آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم رسول سے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آؤ اس کی دلیل ثابت کرو، اور وہ کیا ہے؟ اتباع۔ اتباع میں آنا ہوگا۔ تو مجھے بتائیے کیا یہ اتباع پیغمبر ہے کہ جو دین پیغمبر دے کے گیا اس دین کو چھوڑ دیا جائے؟ بڑی تفصیل چاہیے لیکن میں بالکل سمیٹ کے آ گیا۔ کیا یہ اتباع ہے؟ اتباع تو یہی ہے، جو رسول دے رہا ہے اسے لے لو، جس سے روک رہا ہے اس سے رک جاؤ، جو کہہ رہا ہے اسے تسلیم کر لو، اگر بلا رہا ہے تو آ جاؤ، اگر بھیج رہا ہے تو چلے جاؤ۔ نہیں غور فرمایا؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں، محبت آپ فرمائیے گا۔ یہ اتباع ہے۔ میں نے مولا کائنات کی مثال دی اور تاریخ کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ تاریخ پڑھ کے بتائیے۔ اگر سبزواری غلط کہہ رہا ہو تو یہی مجھے پکڑیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ اتباع۔ آئیے علی سے سیکھیے، علی نے کیسے اتباع کی۔ اگر رسول نے کہیں بھیجا گیا، اگر جب جب بلایا آیا۔ یا رسول اللہ، یا علی، بڑی مہربانی۔ جائیے پوری تاریخ پڑھ لیجئے۔ جب جب جہاں بھیجا علی گیا، جب جب جہاں جہاں بلایا علی آیا یا نہیں آیا؟ مجھے تاریخ کی بڑی تو چھوڑیں، کوئی چھوٹی کتاب بھی لا کے سامنے رکھیں کہ وہاں دکھائیں کہ رسول نے فلاں جگہ علی کو بھیجا ہو، علی گیا نہ ہو، اور فلاں جگہ علی کو بلایا ہو، آیا نہ ہو۔ یہ اتباع، بلایا آیا یا نہیں آیا؟ تو کتنا فرق ہے علی اور ان میں کہ جن کو رسول بلاتا رہا۔ نہیں غور فرمایا، توجہ نہیں، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ اگر نہیں سمجھے تو میں بات کر دوں۔ نعرے تکبیر، اینج نہیں ٹکر کھد ہوئے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی۔ اللہ کی خیروں پر کے لیے بلندتر صلوات۔ میں نے فقط ایک پیغام دینا، اس پیغام کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ محبت فرمائیے گا، توجہ کیجئے گا، صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد۔ اس کے بلا اجازت ہے آپ کی؟ اللہ، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے رسول کی عظمت تو یہ ہے، بھائی یاد رہے کہ رسول بلائے۔ میرے رسول کی تو عظمت یہ ہے کہ وہ اگر بجو کو بھی بلا لے تو وہ آ جاتا ہے۔ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ میں نے دیکھا تاریخ کا، آپ مطالعہ کر لیجئے۔ رسول کھڑے ہیں، کچھ لوگ آئے، ہاں بھئی کہاں، کس لیے؟ بھئی توجہ کیجئے گا، بالکل مختصر وقت۔ کس لیے آئے؟ کہا سنا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، سنا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہاں تو پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ نبی ہے، کیسے دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا معجزہ۔ وہ بھی جانتے تھے کہ نبوت کے لیے معجزے کی ضرورت ہوتی ہے، امامت کے لیے معجزے کی ضرورت ہوتی ہے، اور معجزہ بھی قول کے توجہ ہے یا نہیں؟ معجزہ کہا کیا آپ چاہتے ہو؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، جائیے تاریخ، بڑا مشہور واقعہ، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ کھیت سے ایک بجو نکلا۔ بجو کی یہ ایسا جانور ہے کہ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ جب انسان کو دیکھتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بجو کی واحد بجو جانور کی یہ خصوصیت ہے۔ انہوں نے کہا کم بن گیا، معجزہ دیکھنا تھا تو بجو کی خصوصیت انسان کو دیکھتا بھاگتا، اور وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ کہا بس یہی معجزہ دکھا دو کہ یہ بجو جا رہا ہے، اس سے بلاؤ، اگر آ گیا تو مان جائیں گے۔
جیسے یہ کہا نا اگر آ گیا تو مان جائیں گے، پیغمبر نے بھاگتے ہوئے بجو کو، دوڑتے ہوئے بجو کو، ذہن میں رہے بات، دوڑتے ہوئے بجو کو بلایا، او بجو ادھر آ، نہیں غور فرما توجہ ہے یا نہیں، بلایا او بجو ادھر آ، علماء نے لکھا سر پٹ دوڑتا جا رہا تھا، بس ویسے ہی بیک گیئر لگایا اور اسی موشن میں پیغمبر کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیا۔ یا علی، اللہ آپ کو بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میں کہتا ہوں میرے پیغمبر کو نہیں سمجھا تو تیری مرضی، بڑوں نے نہیں سمجھا اور سمجھ لیا تو بجو نے بھی سمجھ لیا۔ اور کس انداز سے سمجھا نہیں سنیے گا، کس انداز سے سمجھا کہ ادھر سے پیغمبر نے بلایا ادھر سے دوڑتا ہوا آیا۔ وہ بجو کیسا تھا جسے پیغمبر بلائے وہ دوڑتا ہوا آئے، وہ انسان کیسا تھا جسے نبی بلاتا رہا۔ کیا یہ اتباع ہے؟ یہی ہے علی میں اور دوسروں میں فرق کہ جب رسول نے بلایا جہاں بلایا آیا، آیا یا نہیں آیا، اور جہاں رسول نے بھیجا گیا یا نہیں، چاہے بستر موت پہ بلایا ہو، غور ہے یا نہیں؟ آپ کے ذہن میں بات آ گئی اور 10 منٹ رہ گئے میری گفتگو میں، اگر موت کے بستر پہ بھی بلایا علی آیا یا نہیں آیا؟ بس پوچھا اتنا کہ میرے سو جانے کے آپ کی جان بچ جائے گی۔ کیسی یہ ہے اتباع؟ ساری دنیا چھوڑ کے چلی گئی، علی تو کیوں نہیں گیا؟ تو بھی چلا جاتا جب ساری دنیا چلی گئی۔ تاریخی جملہ کا اکفر و بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر کرتا؟ یہ ہے اتباع کہ جو رسول کہہ رہا ہے اسے مان لو، جو دے رہا ہے اسے لے لو، جسے روک رہا ہے اسے رک جاؤ۔ اور میں سمجھتا ہوں عالم اسلام، میں تعصب کی نگاہ پہ نہیں کہہ رہا، میں سمجھ رہا ہوں عالم اسلام کے اندر جتنے مذاہب ہیں، مکاتب ہیں، ان مکاتب اور مذاہب میں سب سے بڑا مذہب مذہب تشیع ہے جو اس بات کو پورا کر رہا ہے۔ میں تشیع کی بات کر رہا ہوں، اس بات کو پورا کر رہا ہے اتباع کے معاملے کو۔ لیکن جن حالات میں ہم موجود ہیں، دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو شکل دکھائی دے رہی ہے یہ دکھائی نہ دے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا یا نہیں، 10-11 منٹ میری بات رہ گئی۔ یہ شکل دکھائی نہ دے۔ بھئی سب مذہبی لوگوں کا، دینی لوگوں کا مجمع ہے، علماء یہاں موجود ہیں، بزرگان موجود ہیں، میرے بڑے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں اور حضرات علماء، بھرا پڑا ہے مدرسہ۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ رہا ہوں اور اسی مثال سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اگر کسی مومن پر الزام لگ جائے کہ یہ مومن بے نمازی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ مومن بے نمازی ہے، میں نے کہا مومن پر الزام لگ جائے۔ الزام ثابت ہوگا تو بات کی بات ہے نا، الزام وہی ہوتا ہے جو ابھی ثابت نہ ہوا۔ الزام تو لگ سکتا ہے نا، اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے مومن بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ ہو مومن اور بے نمازی، ہو مومن روزہ کھائے، ہو مومن واجب حج نہ کرے، ہو مومن واجب زکوٰۃ نہ دے، ہو مومن واجب خمس ادا نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ الزام ہے مومن پر۔ سنیے گا، الزام لگ سکتا ہے یا نہیں؟ بولو نا، لگ سکتا ہے۔ او بھائی آپ مومن کی بات کر رہے ہیں اور خاموش ہو گئے، الزام تو امیر المومنین پر لگ گیا۔ اگر نہیں لگا تو میں تاریخ کا ورق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جب ضرب لگی ہے اور آواز بلند ہوئی قد قتل امیر المومنین، علی ابن ابی طالب قتل کر دیے گئے، لوگوں کی انگلیاں ہونٹوں پہ آ گئے، نہیں کہتی علی مسجد جاتا تھا، علی نماز پڑھتا تھا۔ الزام تھا یا نہیں؟ تھا یا نہیں؟ میں بڑی تیزی سے چل رہا ہوں۔ الزام لگا یا نہیں لگا؟ یعنی علی کا نماز سے کیا رشتہ، علی کا مسجد سے کیا ناتا؟ میں کہتا ہوں میرے بھائی بیٹھے، بزرگان بیٹھے ہیں اور میرے لیے نہایت محترم ہے آپ سب،
میرے محترم سنیے گا، بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو میرے مولا نے نعرہ لگایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم نہیں کامیاب ہو گیا، جہاں اس نعرے کے بڑے پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ بھی تھا کہ جو الزام لگا میرے اللہ مجھے تیری قسم علی اس الزام کو دھونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جو الزام لگا تھا تو نے مجھے توفیق دی، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ یہ جو الزام لگ رہا تھا، ایک پہلو میں نے عرض کیا اور میں اسی پہلو سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو پھر اگر امیر المومنین پہ الزام لگ سکتا مومن پہ نہیں لگ سکتا؟ تو مومن پہ لگ گیا الزام کہ مومن بے نمازی، توجہ ہے کیا نہیں؟ مومن 8 منٹ رہ گئے، میں بڑی گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، مومن بے نمازی۔ اب علماء سے جائیے، مراجع کے عظام کے پاس جائیے، پوچھئے قبلہ مومن پر لگ گیا الزام، بدنام ہو گیا محلے میں، خاندان میں، شہر میں کہ یہ مومن تو نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ علماء کہیں گے چونکہ مومن کا دامن اتنا عظیم ہے اس لیے اس مومن پر واجب ہے مسجد میں جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ واجب ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ تاکہ الزام دھل جائے، ہے یا نہیں؟ حالانکہ مسجد میں جانا واجب نہیں، آپ جائیں گے ثواب زیادہ مل جائے گا، نہیں جائیں گے وہ ثواب کٹ جائے گا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں، لیکن پڑھیں گے ثواب جماعت کا ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو وہ ثواب کی کمی۔ لیکن جس پہ الزام لگ گیا، واجب ہے، واہ واہ واہ، میری بات ہو گئی ختم، اسی حالات کے تناظر میں اور بات کہہ کے جانا چاہتا، الزام لگ جائے مومن پر، پڑھے نماز جماعت میں کے ساتھ مسجد میں جا کے، کب تک پڑھے؟ جب تک بھول نہ جائے، جب تک الزام نہ دھلے۔ وہ دھلنے میں 1 ہفتہ لگے، 1 مہینہ لگے، سال لگے، 10 سال لگے، یہ کام کرتا رہے جب تک الزام او بھائی اگر مومن پر الزام، میری مجلس ہو گئی ختم، اگر مومن پر الزام لگ جائے تو اس پر لازم ہے کہ جائے مسجد اور جماعت کے ساتھ پڑھے، اور اگر پوری قوم پر الزام لگ جائے، اور لگا ہے الزام چھوٹا سا نہیں، لگا ہے الزام شرک کا، لگا ہے الزام کفر کا، آپ کی اجازت سے لگا ہے الزام شرک کا، لگا ہے الزام کفر کا، گھبرا گئے ہو کیا میں سچ نہیں کہہ رہا؟ آج اس قوم پہ الزام لگا ہے شرک کا یا نہیں؟ آج اس قوم پہ ان الشرک لظلم عظیم، ایسا الزام لگا دیا ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے اس پوری قوم کے دامن پہ۔ یہ الزام لگ گیا کہ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، جن کے ہاں دور تک شرک دکھائی نہیں دیتا اسے مشرک کہا جا رہا ہے، جن کے ہاں دور تک کفر دکھائی نہیں دے رہا انہیں کافر کہا جا رہا ہے۔ لگ گیا الزام، تو اب بتائیے یہ قوم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے؟ کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آج آپ کی قوم پر اتنا الزام لگا کہ لوگ اس الزام کو لے گئے اسمبلیوں میں پہنچے، لوگ اس الزام لے کے عدالتوں میں پہنچے تاکہ شیعوں کو کافر قرار دیا جائے، مشرک قرار دیا جائے۔ تو بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ الزام اتنا بڑھایا جا رہا ہے کہ ایسے شکاریوں کے ہاتھ میں منبر رسول دے دیا گیا۔ میری بات ختم ہو رہی، ایسے شکاریوں کے ہاتھ میں منبر رسول دے دیا گیا جو ان کے الزام کو طاقت بخش رہی ہیں۔ ان کو طاقت دے رہے ہیں۔ شرکیہ نعرے ہماری مجالس سے، کفریہ نعرے ہماری مجالس سے، شرکیہ نظریے ہماری مجالس سے، کفریہ نظریے ہماری مجالس سے۔ نام حسین پر شرک بانٹا جا رہا ہے، نام حسین پر کفر بانٹا جا رہا ہے، مجلس حسین کا نام لے کر۔ عجیب بات نہیں ہے؟ دین کے 3 حصے ہیں،
اعتقادات، عبادات، معاملات۔ اعتقادات میں پہلی اصل کیا ہے؟ توحید۔ توحید کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ عبادات میں پہلی عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ میں اشارے میں بات کر سکتا ہوں، جو نماز کے ساتھ آج ہو رہا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہے معاملات، اور معاملات میں آ کے دیکھ لیں وہاں ہمارا حال کیا ہے۔ نہ اعتقادات میں ہم ٹھیک، نہ عبادات میں ہم ٹھیک، نہ معاملات میں ہم ٹھیک۔ جس ممبر نے اصلاح کرنی تھی، جس ممبر سے اصلاح ہونی تھی، اسی ممبر کے ذریعے بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور اس حد تک بگاڑ پیدا کر دیا گیا کہ جس دین کو بچانے کے لیے زینب نے پردہ دیا، میں نے کہا تھا میں بات ختم کر دوں گا 2 منٹ، میرے رہ گئے 3 منٹ۔ آسان ہے؟ وہ بی بی جی جو رات کے اندھیرے میں ماں کی قبر پہ جاتی تھی، حضرت اللہ کبھی دن کی روشنی میں نہیں گئی، رات کے اندھیرے میں۔ اور پتہ ہے کس کیفیت میں؟ نوجوان بنی ہاشم محلے کی گلیوں کے کنارے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اے اہل محلہ آج باہر نہ نکلنا، آج بنت زہرا اپنی ماں کی قبر پہ جا رہی، اجرکم اللہ، آج اپنی ماں کی قبر پہ جا رہی ہے۔ وہ بی بی جو رات کی تاریکی میں ماں کی قبر پہ جائے، اسے دن کی روشنی میں بازاروں، آپ علماء ذاکرین واعظین سے سنتے رہتے، زخمی حالت میں علی دروازے پہ پہنچے ہیں، بیٹے اٹھا کے لا رہے ہیں، حسن بیٹا مجھے رکھو۔ ہاں بابا کیا بات ہے؟ انہیں کہو واپس چلے جائیں۔ بابا کیوں؟ بیٹا جانتے نہیں ہو زخمی حالت میں باپ کو لے جاؤ گے، میرے اس زخمی سر پہ جب بیٹیوں کی نگاہ پڑے گی، علی برداشت نہیں کرتا میری بیٹیوں کے گریہ کی آواز ان کے کانوں تک آئے۔ میں کہوں گا یا علی آپ برداشت نہیں کر سکتے، ایک وہ بھی علی تھا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملے میرے، میں نے پڑھا دوسرا یا تیسرا دن تھا، ایک دفعہ میرے مولا نے کہا حسین بیٹا، ہاں بابا، ہاں بابا، بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ سنیں گے آخری جملہ؟ کہا بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ رو کے کہا بابا تیری پشت پہ تو کھڑی ہے۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ وہ بی بی جو باپ کے سامنے کھڑے ہوتے شرماتی تھی، اسے شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ بیٹا زینب کہاں ہے؟ رو کے کہا بابا آپ کی پشت پہ ہے، زینب بیٹا سامنے آؤ۔ سنیں گے آخری جملہ؟ زینب بیٹا سامنے آؤ۔ بی بی سر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ زینب بیٹا میں جانتا ہوں تو بڑا پیارا قرآن پڑھتی ہے، آج بیٹا میں جانتا ہوں تو بڑا پیارا قرآن پڑھتی ہے، دیکھ میرا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، تکلیف کی شدت ہے، ذرا کرنا قرآن کی تلاوت، کرنا قرآن کی تلاوت، میری تکلیف میں آفاقہ ہو۔ ابھی یہ کہنا تھا، علماء نے لکھا بی بی کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے۔ حسین نے قدم بڑھایا، ہاتھ جوڑ کے کہا بابا اپنا حکم واپس لیجئے، میری بہن بن جائے گی۔ آپ کے سامنے قرآن پڑھتے شرماتی ہے۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، جو بی بی باپ کے سامنے قرآن پڑھتے شرما رہی تھی، اسے ابن زیاد اور یزید کے سامنے کھڑا ہونا پڑے اور بازاروں اور درباروں میں اس بی بی کو خطبے دینا پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔